غمگین نہیں کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جیسے ہی یہ حکم ہوگا اب وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس بندے کو میزان عمل پر لے کر آئیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا، ایک چھوٹا سا سفید کلر کا کاغذ نکالوں گا، بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جانے دیں گے، اب تو آرڈر آ جائے گا کہ نیکیاں بڑھ گئی، اب لیٹس گو ٹوورڈ جنت۔ کہ اگر رکو تو صحیح، پہلے ملنے تو دو اس پیارے چہرے والے سے، اس کریم شخصیت سے ملنے تو دو کہ جنہوں نے مجھے جہنم سے جاتے جاتے بچایا، اب جنت کی طرف بھیج رہے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، میرے گناہ معاف فرمائے، اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ وہ بندہ ابھی پہچانا نہیں ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ اے میرے امتی، میں نے یہ درود سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھا تھا، اور تیرا پڑھا گیا جو درود تھا وہ میں نے میزان عمل پر رکھا، اور اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیسا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی بخشش بھی فرمائیں گے، بخشش کا انتظام بھی کروائیں گے۔ کیا خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ۔ نبی پاک کو اپنا کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس حالت میں ہوں گے؟ خود فکر میں ہوں گے۔ ہم سارے تو فکر میں ہوں گے بخشش ہوگی کہ نہیں، نبی پاک کو یہ ٹینشن تو نہیں ہے نا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر کس کے لیے ٹینشن ہوگی؟ ہم امتیوں کے لیے۔ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ یعنی جس طرح ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کیسے دیوانہ وار ڈھونڈتی ہے، کہا قیامت کا دن نبی پاک اسی طرح اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے۔ ایسے پیارے آقا ہے، پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں درود پاک میں۔ ارے یہ تو مہینہ ہے درود پاک پڑھنے کا، کثرت سے درود پاک پڑھیے، کم از کم ربیع الاول میں تو ایسی عادت بنا لو کہ روز کثرت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ ماہ ربیع الاول کے بعد ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو روایتیں سنی ہیں درود پاک کی فضیلت پر، دونوں میں شفاعت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے، آج انشاءاللہ جانیں گے کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شانیں ہوں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس نرالے انداز سے شان محبوبی کے ساتھ اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جنت پہنچائیں گے۔ اس تعلق سے کچھ قرآنی آیتیں بھی سنیں گے، آج نبی پاک کی پیاری پیاری حدیثیں بھی سنیں گے جو شفاعت کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ذکر کرتے رہنا، یہ والا شفاعت کا ذکر کرتے رہنا، انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی صورت بن جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کی، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نواؤں فکر ثروت کیجئے، اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ہاں ادھر بھی نعرہ
لگانا ہے، اور انشاءاللہ یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کہ محشر کے دن بھی لگائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سنتے جاؤ، آج جھومنا ہے. ہاں، آج محشر کا ایک منظر ہے، وہ بھی سنیں گے. قیامت بڑا مشکل دن ہے، ویری ڈیفیکلٹ ڈے. مگر شاعر لکھتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. آقا وہاں ہوں گے نا، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہونا ہے. حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے پیارے امام، عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، کیا یہ شفاعت حق ہے؟ حضرت امام محمد جو اہل بیت پاک کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے فرمایا، خدا کی قسم شفاعت حق ہے. حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث بیان کی. انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی. کہتے ہیں نبی پاک سے میں نے سنا، میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا، اے میرے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی رضیت، اے رب پاک میں راضی ہوں. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں، امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، کمال کی بات ہے، یقین کریں میرے لیے بھی یونیک بات تھی، ایمان تازہ ہو گیا. ذرا غور سے توجہ دیجئے گا. امام محمد کہتے ہیں، اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے، تو امام محمد کہتے ہیں عراق والوں سے کہ تم اس آیت کو سمجھتے ہو؟ کون سی آیت؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. نو ڈاؤٹ یہ بڑی امید دلاتی ہے، کمال کی آیت ہے. کسی بھی مشکل میں ہو دل کو دلاسا کیا ملتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو انہوں نے کہا، اہل عراق کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں، تو یہی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے. آئے ہائے. حضرت امام محمد نے فرمایا، نہیں، ہم سب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ، اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے. قرآن کریم میں جو سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت ہے نا، وہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہائے ہائے، ذرا نبی پاک کا ہم گناہ گاروں سے پیار تو دیکھو. آپ کو کوئی کہے مانگو، کیا مانگتے؟ بلینک چیک دے دے کہ بھر لو اس میں جو اماؤنٹ چاہیے، لکھ لو تمہیں جو چاہیے. بندہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے مانگے گا نا. آئے ہائے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اے محبوب رب تمہیں ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب جب نبی پاک تک یہ آیت پہنچتی ہے، سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں، جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. اس سے زیادہ امید والی کون سی آیت ہے؟ ارے قیامت کے دن لوگوں کو اپنی فکر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو نہ بھولیں گے. جبھی تو میرے رضا کہتے ہیں نا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو بساتے جائیں گے. آقا آنسو بہائیں گے، کس لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے. اور آپ روئیں گے کہ ہمیں جنت کا جب مشتہ ملے گا تو امتی ہنس رہا ہوگا، امتی مسکرا رہا ہوگا. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گئے وہ دن آج گئے. ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج گئے. قیامت
قیامت کی گھبراہٹ، قیامت کی وحشتیں، قیامت کی دہشت سے دل دہتا ہے، مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ساری زندگی جس دیدار کی حسرت رہی نا، اب تو وہ دن آ گیا ہے جب آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ ارے آج تو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی کریں گے، ان کا مقام بھی دیکھیں گے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ارے محشر کا دن آئے گا اور نبی پاک کی عزت دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے، میرے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ کہتے آؤ حسرت زدو، آج تمہیں خوشخبری ملنی ہے۔ ہاں چلو سنتے ہیں وہ دن آج گئے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اچھا پھر فقیروں کو کہہ رہے ہیں، اے غریبوں کو کہہ رہے ہیں، بڑی زندگی میں تمہیں غربت رہی، فقیری رہی، اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں۔ مدینے والے آقا محشر کے دن آئیں گے، تمہیں صرف کیا دولت دیں گے؟ دنیا کی دولت نہیں، تمہیں جنت کی دولت کا صدقہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن گئے کہ وہ انشاءاللہ، کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے لٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے لٹاتے جائیں۔ ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے ہم اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، کسی کو نہ دکھانا ہونا تو بندہ اپنے دامن میں چھپا لیتا، مگر بتاؤ میرے اور آپ کے دامن میں کتنی جگہ ہے، کتنا چھپا سکو گے؟ تھوڑی سی چیز چھپے گی نا۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو اتنی وسعت دی ہے، اتنا بڑا دامن ہے، کرم مصطفیٰ کا کرم کا دامن ہے کہ ہم گناہ گاروں کے جرم کھلتے جائیں گے، آقا انہیں چھپاتے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا شفاعت مصطفیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے؟ پہلے غور سے یہ سن لیجئے پھر تاکہ بیان کو مزید آگے چاہیے، کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے شفاعت کے لفظی معنی ہے وسیلہ، جبکہ شرعی طور پر کسی سے خیر مانگنا شفاعت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ جو شفاعت کا انکاری ہے وہ قرآنی آیات کا انکاری ہے، جو شفاعت کا انکاری ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا انکاری ہے۔ جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اب ذرا قرآن پاک کی خوبصورت ایک بہت پیارا اسلوب ہے، قرآن میں دو طرح کی شفاعتوں کا ذکر، ہاں دو قسم کی آیت، دو قسم کی جو سمجھے کیٹیگریز ہیں، اس کے ٹاپکس ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں شفاعت کی نفی ہے، شفاعت نہیں ہوگی۔ کس کی نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ اب دیکھیے ایک صاف قرآن کہہ رہا ہے قیامت والے دن شفاعت نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیتیں کون سی ہیں؟ جن میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کا جز ہے، سب کو یاد ہوگی کیونکہ یہ آیت الکرسی کا جز ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ترجمہ کیا ہوا؟ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت میں
وہ لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ پاک نے پرمیشن دی ہوگی، اجازت دی ہوگی۔ اب دونوں آیت کی وضاحت سمجھ لیجئے، جو فرق کیا، ڈیفرنس کیا ہے۔ پہلی ہے جبر والی شفاعت، زبردستی والی شفاعت۔ جیسے اس دنیا میں بعض لوگ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر، اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر، پیسے خرچ کر کے سفارش کرتے ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے سفارش ماننی پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جبر والی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، رب پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ پاک کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ آیتیں جس میں شفاعت کی نفی کی گئی، یہ فرمایا گیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جبر والی کوئی شفاعت نہیں چلے گی۔ دوسری ہوتی ہے شفاعت بالاذن، with the permission of Allah سبحانہ و تعالی، اللہ کی اجازت سے شفاعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے بندے اپنی محبوبیت کی وجہ سے، اللہ پاک کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے، سبحان اللہ کی اجازت سے گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، شفاعت کریں گے۔ جن آیتوں میں شفاعت کی اجازت والی بات ہے، اس سے مراد یہ والی شفاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، قرآن کریم کی کئی آیتوں سے ثابت ہے کہ رسول پاک شفاعت فرمائیں گے۔ اب سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب نبی پاک کے پاس یہ آیت اتری، آپ نے کیا فرمایا؟ اذا لا ارضى واحد من امتی فی النار، جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا، تو جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا، میں نے راضی نہیں ہونا ہے۔ دوسری آیت سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ کمال دیکھو، رب اپنے حبیب سے خود فرما رہا ہے کہ اے حبیب اپنے امتیوں کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوائیے۔ گناہ بخشوانے کو ہی تو شفاعت کہتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے متعلق یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ رب نے حکم دیا اور آپ عمل نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہمارے آقا ہمارے گناہ بخشوائیں گے، ہماری بخشش کا انتظام کروائیں گے۔ ایک اور آیت سن لیجیے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سبحان اللہ۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ قریب ہے کہ آپ کا رب، سننا ذرا مزہ آ جائے گا، آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا هو الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسا حسین و جمیل منظر ہوگا جب قیامت کے دن اب رب اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ویسے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ محشر کا میدان کیوں سجایا گیا؟ ہمارے پاس تو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین، اعمال لکھتے ہیں، گواہی ہے، ہاتھ بھی گواہ ہیں، پیر بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے جو ہم نے کیا۔ قیامت کے دن اٹھتے سب کا رپورٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیا جاتا، تمہارے گناہ زیادہ ہیں تم جہنم میں جاؤ، تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تم جنت میں جاؤ۔ یہ اتنا بڑا محشر سجایا جا رہا ہے، میزان عمل لگایا جا رہا ہے، پل صراط لگایا جا رہا ہے، نامہ اعمال کھولے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عشق کی قطرہ زبان میں جواب کیا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ There is only one reason۔ یہ ساری جو محشر کی بزم سجائی جا رہی ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہاں سب کو بتانا ہے نا میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو ان بلیور ہیں، نان مسلمز ہیں، وہ سارے مان جائیں گے۔ یہ جتنے آج کہتے ہیں نا شفاعت پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، معاذ اللہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آقا کی معاذ اللہ شان میں گستاخیاں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عیب بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں نا قیامت کے دن سب مان جائیں گے، ہاں، کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے کیسا مرتبہ دیا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ شفاعت فرما رہے ہیں، ان کی خوشی پر رب کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا، ورنہ تو سارے کافر بھی مان جائیں گے، غیر مسلم بھی مان جائیں گے نا۔ ماننا کس کا کام آئے گا؟ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے حبیب کو اپنا سب کچھ مانا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار یہی تو سکھا رہے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، آج لے کی پناہ
جاننا آج ہے، امتحان آج ہے، بن دیکھے ماننا ہے، دیکھ کر مانا تو کیا مانا ہے، ایمان لائے نا۔